السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج ساری خوش قسمتی ہے کہ ڈیرا غازی خان شہر دے بلاک 15 دے وچ اساں بیٹھے سے تھے۔ اتھاں مولوی عبد الخالق صاحب جڑے جماعت احمدیہ ڈیرا غازی خان دے ابتدائی تے پہلے احمدیاں دے وچوں ہن، انہاں کو اللہ سائیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دوتے وائندے بیعت کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ این گھر دے وچ مولوی صاحب راندے ہن۔ اج اساں مولوی صاحب دے گھر بیٹھے دے تھے تے اے او بابرکت گھر ہے جن دے وچ اللہ سائیں احمدیت دا پودا لایا ہے۔ انہاں دے نال مولوی محمد عثمان صاحب وے راندھے رہی ہیں تے اے گھر ہر آون والے واسطے ایک سرا دے کار ہا۔ ہر مہمان جڑا بس تو لاندا ہے، گاڑی تو لاندا ہے، اور مولوی عبد الخالق صاحب دا آدھے مہمان بندا ہے۔ این گھر دے نال ایک بیٹھک بھی ہے جن دے وچ مولوی صاحب حکمت بھی کریندے ہن، دوائیاں دیندے ہن۔ ہر آون والے کو جسمانی دوائی دیون دے نال روحانی غذا بھی دیندے ہن، خوراک بھی دیندے ہن۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعارف کرویندے ہن۔ میرے سجے ہاتھ وچ مولوی خان محمد صاحب جڑے کہ جماعت احمدیہ ضلع ڈیرا غازی خان دے امیر ہیں، یہ بیٹھن تھے۔ انہاں کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولوی عبد الخالق صاحب کو پڑھتے رہی ہیں۔ میرے کھبے ہاتھ محمد لقمان صاحب تہیم بیٹھن تھے، اے مولوی صاحب دے دوترے ہیں۔ میرے پچھوں دو ترے نوجوان کھڑے تھے، محمد لقمان صاحب دے پتر ہیں۔ انہاں کو مولوی صاحب دے نواسا تے پتر تھیون دا شرف حاصل ہے۔ تے میں مولوی خان محمد صاحب کولوں مولوی عبد الخالق صاحب دے بارے پوچھدا کہ انہاں تا انہاں نال کیویں رابطہ تھیا، انہاں کیا انہاں کو ڈٹھا ہے۔ اے نال عرض کر دیواں کہ مولوی صاحب کو 1901 دے وچ تقریباً بیعت کرن دا موقع ملیا ہے۔ مولوی صاحب تساں حکیم مولوی عبد الخالق صاحب دے بارے کوئی دسو، تساں انہاں کو کیا جان دے وے؟ حکیم عبد الخالق صاحب ساری بستی احمد پور دے وچ آئے اور میں آ کے آچھو نے کہ میرے ابے کو بھی ایک چھوار میں کو لیو اور تاکہ میں کو پڑھاواں۔ تو میں سن 39 دے وچ ہی انہیں دے نال اتھائیں آ گیا اور انہیں کنے سن 39 وچ انہیں کنے میں پڑھدا رہ گیا۔ اور ان دے بعد یہ ہے کہ بھئی وہ حکمت دا کام کرتے ہیں، عام طور تے حکیم مشہور ہیں۔ وہ تو کیا پڑھیں ہیں؟ وہ میں کو قاعدہ پڑھتے ہیں، اردو دا حساب پڑھتے ہیں، مسیح موعود دی کتاباں، حتیٰ کہ میں کو تحفہ گولیا بھی انہیں پڑھائی میں کو مسیح موعود دی کتاب۔ اور ان دے بعد جلے فوت تھے انہوں نے حج بھی کیتا، حاجی حال حج کر کے جلے واپس آئے تو پیچھے یہ بیمار تھی گئے۔ اور ان دے بعد میں کو آکھن لگے کہ ابا میں بہت بیمار ہاں، اگر میں فوت تھی وجاں تو سیدھا قادیان ون کے پڑھی۔ یہ سن 39 دے وچ فوت تھے اور ان دے بعد پھر میں قادیان لگا گیا پڑھن دی خاطر۔ اور یہ بڑے مہمان نواز ہیں، انتہائی مہمان نواز ہیں۔ اور ان دے بعد یہ کہ تبلیغ کرن ہیں، نال کمرہ ہے انہوں نے بیٹھک اتھا تبلیغ کرن ہیں، اور انہوں نے مطلب بھی ہے ٹیپ بھی کرن ہیں، یعنی حکمت دی دکان بھی انہوں نے نال ہے۔ اتھا تبلیغ جو کرن ہیں تو کوئی واقعہ یاد ہوئے؟ جی ہاں، ایک آدمی آیا سی وہ بیمار ہا، ان کو تبلیغ بھی کرن ہیں تے نال دوا بھی کرن ہیں۔ اور ان تبلیغ دے نال اثر دے نال اے تھیا جو بھئی اور شخص پیچھے آمدی تھی گئے بعد وچ۔ اور ان دے بعد یہ کہ ٹی بی کا بیمار ہا، وہ ٹی بی کی بیماری کے کوئی شفا بھی تھی گئی۔ اور ان دے بعد ان دے 4-5 بال بھی جائے اور وہ بستی احمد پور گیا۔ اچھا نام پتہ ہے کہ نام کیا ہے؟ ان کا نام ہا محمد رمضان۔ محمد رمضان۔ محمد رمضان ان کا نام ہا۔ ایسے محمد رمضان دا ٹی بی علاج کیتا نہیں؟ بے بیماری آتی رہتی ہیں، ہمیشہ بیمار میں پلتا بندہ رہتا۔ زیادہ تر کیسے بیماری علاج کریں گے؟ زیادہ تر ٹی بی بیمار ہے، ٹی بی بیمار دھک دی بیماری ان کا علاج وہ زیادہ کریں گے۔ اور پھر تو نہر نال ہے خود بن کے ریت چاہ ملا، ریت بچھا کے تو تلی بچھا لے ملا، بیمار کو اتر سوم
تاکہ تو آرام کرے اور ان کا علاج کریں ہیں اور بڑے دعا گو آدمی ہیں اور دعا بڑی کریں ہیں اور میرے واسطے انہوں نے بڑی دعا کی ہے ہوئی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو قادیان پڑھنے کی تعلیم دی توفیق دیتی ہے اور میں این مقام سے پہنچا صرف انہوں نے دعا کا ہی اثر ہے بہت ہی نیک اور مخلص انسان ہیں اور اتنے صحابی نیک اور مخلص 5 وقت نماز پڑھنی ایک دفعہ میں کو گال انہوں دی یاد ہے بڑی عجیب کہ گھر دے وچ سالن نہیں بچا تھوڑا جہا رہ گئے تے میں کو آخر لگے نہیں زال کو آخر لگے کائیں نہ میں مول گھر کے گنسا ایک خان میں کو گھر دا سالن دسو یعنی کہ اتنی دیہات کرنے والے مہمان دا بھی ساڈا بھی میں کو گھر دا سالن کھوائے انہیں بھاجی کھوائے انہیں اپنے واسطے بازاروں مول گھنٹے آئے تے کھوائے انہیں قبولیت دعا دا کوئی واقعہ تو کوئی یاد ہوئے انہیں دی قبولیت دعا دے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص صحیح آئے بڑا سخت بیمار اور ان کو منہ دے وچوں خون پہ آندا اور ان کے بچوں کی امید بالکل کائے نہیں باغ ڈاکٹر کہ اللہ بخشے ان کو چھئی دعا کی تنے اور دعا کی تھی ان واسطے خصوصی اور دعا کرنے کے بعد اللہ کو شفا لے رہی تھی ان کو چھئی آرام تھی یا بالکل شفا تھی یہ صرف ان کی دعا کا اثر ہے حکیم عبد الخالق صاحب جی صاحب یار بڑے نیک اور دعا گو آدمی ہیں یہ جو ساری تھک مسجد بنی ہے جی ان دے وچ بھی انہاں دا کوئی جی 1913 میں ساری مسجد احمدیہ بنی ہے پرانی مسجد جس آئے ہوں وہ 1913 میں بنی ہے انہیں دا ہاتھ سے بڑا اور لال حکیم مولانا عثمان صاحب رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں مولانا عثمان صاحب وہ تے حکیم عبد الخالق صاحب تے غلام رسول خان صاحب اس طرح آدمی صحابی نے ترنہ دا ہاتھ ہے مسجد بناون دے وچ 1913 دے وچ مسجد بنی ہے اور بی آئی تھا دا مولوی عزیز بخش یہ مولوی محمد علی نہیں لاہوری پارٹی والا ان کا بھرا ہے مولوی عزیز بخش ان کا بھی ہاتھ ہے این مسجد بناون دے وچ کیونکہ وہ اتنا ملازم ہوتا ڈی سی آفس ہے یہ زمین ہی گلا لیتی ہے اور ان کے بعد انہیں اتنا آدمی باقاعدہ ہے کہ انہیں سمجھو مزدور بن کے این مسجد کو بنائے گئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو انہاں دے مولوی صاحب اتھے کہ تساں نا کہ تو پڑھیندے ہن جی ہاں انہاں یسر قرآن وغیرہ قرآن تو انہاں کو پڑھیا نہ میں یسر قرآن میں پڑھی کھڑا میں قرآن مجید پڑھائے نے اور بلکہ 7 دفعہ میں قرآن صرف ختم کرائے گئے ناظر پڑھائے گئے اور پھر پڑھایا نے کوئی نہ ترجمہ میں کہانی پڑھایا صرف مصیبت کتاباں پڑھائے نے تحفہ گولیا وغیرہ کشتی نو ان کے بعد پھر فوت تھے پھر میں قادیان لگا تساں ذکر کیتے کہ 5 وقت نمازی ہن جی ہاں تہجد وغیرہ تہجد گزار اتنے ہیں جنہیں کوئی حساب نہیں روزانہ اٹھنا تہجد واسطے اور بلکہ میں چھوٹا ہمیں میرے کو بھی آن کے اس لے گھر اس تو ہی تہجد پڑھ نماز پڑھ وہ زمانے سے عموماً لوگ کا رواج تسبیح چار ذکر کرنا نہ تسبیح انہوں نے ہاتھ میں کہا نہیں تھی تسبیح ذکر اللہ کا ذکر اتنا کرنا جیسا کوئی حساب نہیں اور پھر جماعت کا دورہ کرنے ہیں سارے ضلع کی جماعت کا دورہ کرنے ہیں اور تبلیغی دورہ ہوتا میرے کو یاد ہے احمد پور توسے ہر جاتے بن کے تبلیغ کرنی اور دورہ کرنا باقاعدہ مہینے میں 1 دفعہ 8 دفعہ یہ میرے کو آج تک یاد کرے گیا ان زمانے کتنے جماعت قائم تھی گئی ہیں ان وقت میں جماعت انہوں نے موجودگی ہے قائم تھی ساری احمد پور جماعت سن 1934 چار اسماعیل والا یہ 1934 قائم تھی اور ان کے بعد بستی سرانی تے بستی رندان یہ ہونے دے وقت چار اسماعیل والا بستی رندان بستی سرانی وغیرہ عمر ساری جماعت قائم تھی چکے ہیں قائم تھی ہونے دے وقت تھا قائم انہاں مولوی صاحب جو انہاں کو جماعتی عہدہ بھی کوئی ہے مولوی صاحب کو جماعتی عہدہ یہ سیکرٹری ضیافت ہے میرے خیال ہے سیکرٹری ضیافت ہو ضیافت یہ لحاظ جڑا بھی مہمان آندا ہے سارے نہ کلا دے سارے ہنے کو ٹھیک ہے انہیں تبلیغ تو فرمایا بہو کریں دے تبلیغ اتنی کرنا جو حساب ذکر کہتے ہیں کہ محمد رمضان صاحب جو ہیں وہ نہ علاج بھی کیتو نے دعا بھی کیتو نے اللہ سنو کام دیکھو انہاں دے علاوہ بھی کوئی نہ احمدی بنائے جو نے بہت سارے احمدی بنائے ساری بستی میں کئی سارے احمدی بنائے نمے بارشے ملا ایویں کیا دل ادے توسیع طرف سے بھی انہوں نے کافی احمدی بنائے کوئی نہ نام ہی دسو نا تھوڑی بستی کہڑے کہڑے ہیں جڑے تھے ساری بستی دے وچ یہ کیا نبی بخش صحیح نبی بخش نہ اندا تو نہیں تھا نبی بخش آمدی تھا آپ تھے آپ تھے یہاں بیعت کی تھی جی بیعت کی تھی ان کے بعد کیا مولوی غلام حیدر صاحب بیعت کی تھی امیر خان صاحب امیر بھائی خان بیعت کی تھی یہ سارے ہنے تو فعال ہیں اے مولوی صاحب تو ذکر کیتے نا پہلے 1939 فوت ہیں جی جی تے جنازہ انہاں دا کتھا کرتے آئی جنازہ انہاں دا اسائی کر پڑھے احمدی پہلے سخت مخالفت تھی بھی تھا قادیانی سے بن جانے دے ٹھیک ہے اسائی انہاں دا ایک بھتریجا ہا
حکیم عبد السبحان جی وہ کہ کوئی نہ وصیت ہے انہیں دی میں بیٹھا میں انہیں کو ضرور نے سکا دیا اچھا وہ ٹرک کر رہے تھے آمد جنازہ پڑھیا ہی چوک دے وچ اچھا ان جنازے دے بعد وہ چاہ کے گئے قادیان جی اتھائی بن کے سن 39 وچ نومبر دا مہینہ میرا جہاں تک اندازہ ہے نومبر دا مہینہ ٹھیک ہے اتھائی بن کے دفن کیتے نے قادیان وچ قادیان بیس میں یہ ویلے دفن کہ بیسی مقبرہ قادیان وچ بیس دفن میں قادیان وچ دفن ہے ماشاءاللہ انہاں دی اولاد وغیرہ انہیں دی صرف ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے جنہاں دی حافظ محمد صلی اللہ جی علیہ حافظ محمد صاحب شادی تھی ہے اور انہیں کے لڑکے نے لقمان محمد بشیر احمد ٹھیک یہ انہیں کے ہے لڑکے اے کتنی بھرا ہن حکیم عبد الخالق صاحب جی یہ کل رہا کل ہے جی ہاں جزاک اللہ چھ پنج آپ بھی کل رہا ہن میں کچھ معلومات محمد لقمان صاحب تھے کو گھننا کیونکہ خاندانی جو معلومات انہیں کو زیادہ اچھا ہو سن تو سر یہ دسو کہ تھوڑے نانا جی ہن مولوی عبد الخالق صاحب انہوں نے پیو کا نام کیا کو پتہ ہے وے انہوں دے والد صاحب کا نام حکیم خیر محمد صاحب جی وہ بنیادی طور دے اتے اہل حدیث ہن سارے انہوں دے 5 بیٹے ہن جنہاں دے وچوں ایک کلہے احمدی ہن 3 انہوں دے سوتیلی بھائی ہن 2 انہوں دے بے سگے بھائی ہن ٹھیک ہے تے انہوں دے وچوں احمدی تھے صرف کلہے اور بلاک 15 دے وچ سب تو پہلے احمدی ایے ہن ڈیرہ غازی ڈیرہ خان غازی خان دے بلاک 15 دے وچوں سب تو پہلے احمدی ایے ہن ٹھیک ہے تے انہیں جو ویسے شاہجہاں 2 انہوں نے کی چان ایک انہوں دی گھر والی شیعہ ہے جنہوں دے وچوں ساری والدہ ہے دوجی گھر والی انہوں دی جڑی ہے وہ اہل حدیث ہے تے جی سارے جڑے ہیں وہ انہوں دی زندگی دے وچ ہی فوت تھی گئے ہیں ٹھیک ہے ان دے بعد پھر ساری اگو والدہ دے وچوں اساں 5-6 بھائی تے 2 بھینیاں ساجاں پھر انہوں دی اگے اولاد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال سب لوگ احمدی ہیں اور احمدی ویلے تھوڑی والدہ زندہ ہیں والدہ ساری بھی فوت ہو گئے ہیں وہ فوت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا تھوڑے جڑے نانا جی ہیں جی اے حکمت دا کام کرے نے مشہور ہے ناقل مشہور ہے حکیم عبد الخالق صاحب حکمت دا کام بھی کرنے ہیں اور کتھیں پہلے دفتر عدالت دے وچ بھی ملازمت کیتی ہیں کچھ عرصہ اچھا جی تے اے مذہبی تعلیم انہاں کتھوں پاتی کو پتہ ہے کہ مدرسے وچ کہ اسکول مذہبی تعلیم جڑی ہے وہ چونکہ بنیادی طور تے اہل حدیث ہیں ہی تھی مسجد دے وچ بھی انہاں دے واسطے انتظام مذہبی تعلیم دا اچھا خاصا ہا پیا شروع تو ہی تے شروع تو ہی وہ اہل حدیث ہیں اندے مذہبی تعلیم تو اتھاؤ انہوں کو ملی باقی جس ویلے احمدیت جڑی ہے انہوں نے قبول کی تھی انہوں دے دعوے دے بعد تے اپنے دوستوں دے کٹھے سارے ڈاڈے صحیح دے کٹھے انہوں نے بیعت کی تھی جلے حضرت مسیح موعود سمجھنے کو پیغام ملے جی جی او ویلے ایک قادیان گئے انہوں نے بیعت بھی یا کی اتھائی بیعت کی اے دسو کہ حضرت مسیح صاحب کو ملن واسطے یہ ہر سال ویدہ رہی ہے نا یا ایک 2 دفعہ گئے نا جہاں تک میرے علم ہے کہ ایک ہی دفعہ ہی گئے ہیں اتھاں ہندے بیعت کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں اس کے بعد جس ویلے فوتگی تھی ہے تو وہ پیچھے انہوں نے تدفین بھی اتھائی قادیان بہشتی مقبرے تھی ہے یعنی کہ 1900 اچھا جی بار جلے بار حکیم صاحب فوت ہوں لیول تھے جی دوبارہ ہوں والے اتھاں پہنچے نو اچھا یعنی کہ ان دے بعد خلافت اولا دے وچ خلافت ثانی زمانے وچ جلسے وغیرہ کہنے میں رہی ہے میرے علم وچ کوئی نہیں سی اچھا یعنی کہ تو کو پتہ ہے ویندے رہ گئے تو کو تھوڑا جہا روشنی پاؤ نہیں اے حکیم عبد الخالق صاحب باقاعدہ جڑے جلسے تھے خلیفہ اول دے وقت خلیفہ ثانی دے وقت جی اے جلسے تے باقاعدہ ویندے ہیں اور باقاعدہ جلسے تے ویندے ہیں بلکہ بھی نے دوستے کو نال کھن ویندے ہیں آمدے کو اور کیونکہ وہ مہنگائی کا زمانہ کرایہ تو تھوڑے لگ جان لیکن ہے مہنگائی لیکن ان کے باوجود بھی گھر ویندے ہیں جلسے تے باقاعدہ ویندے ہیں خلیفہ ثانی دے وقت بھی اور خلیفہ اول دے وقت بھی جلسے تے ویندے رہندے ہیں اچھا ایتھوں بساں تے ویندیاں نا گاڑی تے ویندیاں نہ ایتھوں بسیں تے ویندے ہیں بساں ویندے رہ گئے ایتھوں ویندی ہے بس غازی گھاٹ اچھا غازی گھاٹ کنے ہوندی ہے ریل جی بلا چل جان ریل تے لاہور کنے پیچھے امرتسر تے بٹالہ تے پیچھے بٹالے کنے جلے گڈی کائنا ہے ٹوزے ویندے ہیں جلے گڈی آئی ہے پیچھے گڈی تے ویندے رہندے ہیں جزاک اللہ اچھا اے انہاں دے گھر دے نا معاملات وغیرہ کو تھوڑی والدہ تو دسیا ہوئے انہاں دا رہن سہن کیویں ہے انہوں دا کو رہن سہن بالکل سادہ ہا اور مذہبی خدمات دینی خدمات پیش ہیں مہمان نوازی پیش ہیں یہ سارے نال والا جڑا مکان ہے یہ انہوں دا مہمان خانہ ہا جے کو اسا لنگر خانہ بھی آکھ سکتے ہیں
عموماً انہیں کو مہمان قرب و جوار کو آندے رہ ویندے ہیں، انہیں کو مذہبی تبلیغ بھی کرندے رہ ویندے ہیں، اور مالی امداد بھی جتھا ضرورت ہوندی وہ کرندے رہ ویندے ہیں۔ انہوں دے اچھے خاصے 5-7 نوکر چاکر بھی انہوں دے کولو موجود ہوندے ہیں۔ اللہ دے فضل نال اتنے مالی کھاتا پیتا سودگی ہے، جی بالکل مالی سودگی ہے انہوں کولو۔ انہیں کوئی زمین وغیرہ بھی ہے؟ زمین جی انہیں دے زمیناں پہلے اتھے ہی پرانے ڈیرے وچ انہیں دے والد صاحب جڑے زمیناں ہن انہیں خرید کردا، وہ کچھ انہوں نے آپ بھی خرید کیتے ہیں، وہ اجن تائیں بھی وہ زمیناں ہن پیا موجود ہیں اتھاں۔ اس دے بعد انہوں نے پاگا موضع ہے تو 6 میل دور اتھاں بھی انہوں نے زمیناں خرید کیتے ہیں، 3 جہیں دے اتھے اتھاں بھی زمیناں ہیں جڑا کہ ہن تک بھی ساڈے کولو او ایک کھوہ جڑا انہاں دا عبداللہ والا مشہور ہے وہ سارے کولو موجود ہے۔ وہ پہلے جڑے 2 زمیناں ہن 2 کھوہ انہاں کولو علیحدہ او اسا جڑے نا وہ ویچ چھوڑیا تے عبداللہ والا جڑا ہے وہ سارے کولو یہ مکان بھی انہاں دی ملکیت تھا، انہاں دے ورثے وچ آیا ہا، انہاں دے حکیم صاحب والد صاحب دی طرفوں انہاں کو ملیا تے وہ ہن سارے کولو ہے، سارے بھائیاں بہناں دی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دے علاوہ کوئی خاص گال تو خاندان وچ ہوندی نا بعد چلدے رہ وجن بے نماز ہی ہن تے اے نماز پڑھی تھی کہ یا دعا کو تو فلاں شے تھی گئی؟ نہیں اتنا میں دس سکدا کہ جس ویلے انہاں نے محمدیت قبول کیتی ہے اون والے انہاں دے سارے بھائی جڑے ہن رشتہ دار احباب سب انہاں کو ناراض سی گئے، حتیٰ کہ ساکو والدہ صاحبہ نے دسیا ہی کہ اون جہاڑے انہاں نے گھریں وچ پورے خاندان وچ روٹیاں کہنا پکیاں توے نہ چڑھے ہیں، افسوس کو لو جے جائے تھے، لیکن انہاں کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی ہے، اے مزمحل کو نہ تھیا نے کار بند رہ گئے اپنے عقیدے دے اوتے، انہیں آکھے کہ جو کچھ میں دیکھ اور ٹھیک ہے میں اودے تے کار بند ہاں تساں ناراض تھیندے وے تے پے تھی وہ۔ اچھا مخالفت بھراواں کولوں زیادہ تھی یا رشتہ داراں زیادہ کیتی ہے یا وہ مولوی زیادہ کیتی ہے؟ اون والے مولویاں دی کوئی اتنا اتھا مخالفت کوئی نہ ہی محلے دے وچ، کیونکہ محلہ انہاں دے اپنے رشتہ داراں دا ہا، اور انہاں دے جڑے رشتہ دار ہن قریبی وہ اتنی مخالفت کہہ نہ کرن، لیکن جڑے بھائی ہن انہاں دے سگے بھی 2 سگے بھائی ہن 3 سوتیلے بھائی ہن، انہیں سوتیلے بھائیں زیادہ مخالفت کی تھی تے جڑے انہاں دے سگے بھائی ہن وہ کچھ نارمل حیثیت وچ رہ گئے ہن۔ جڑے مولوی صاحب نے ہنے فرمایا کہ بھئی انہاں دا جڑا ہے حکیم عبدالسبحان جنازہ گھن کری گئے ہن اتھاں انہاں دی مخالفت دے باوجود رشتہ داراں دی، تو او انہاں دے سگے بھائی دا لڑکا ہے، بھتریجا ہے انہاں دا سگا، او انہاں کو اتھا قادیان وچ گھن گئے ہن، انہاں دی کوشش نال انہاں دا جنازہ اتھا گیا۔ او مخالفت کرن والے ہن انہاں دے مخالفت دا کوئی انجام کوئی نشان اللہ سے نہ دکھایا ہوئے، پتہ لگے کہ مخالفت وہ ناکام تھی گئے جی جی کہ انہاں دی مخالفت اللہ سے انہاں کو برکت دیتی ہے، زمیناں بھی گدونے مہمان خانہ بھی چلدا پے، حکمت بھی چلدی پئی ہے، بے جڑے انہاں مخالفین ہیں انہاں دے بارے کیا کچھ انہاں کو ترقی تھی زوال تھیا؟ انہاں دے احمدیت قبول کرن دے اوتے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے کنبے کو خوشحالی دیتی ہے، پھلین اساں ہن انہاں دی تعداد کوئی 50 کولو اوتے ہوسوں ماشاءاللہ، انہاں دے جڑے نواسے ہیں مخالفین اولاد انہاں دی کوئی نہ ہائی، لیکن انہاں دی جڑی بیٹی ہے ان دی اولاد جڑی ہے اگر گنتی کیتی وجے تو 50 کولو اوتے تھیندی ہے، لیکن باقی جڑے کنبے دے لوگ ہیں وہ اتنی انہاں کو خوشحالی کوئی نہیں نصیب نہ ہی وہ اتنا پھلین ٹھیک ہے تے کوئی خاص یوجا واقعہ مالی لحاظ نال انہاں دی کیا صورتحال رہی ہے؟ مالی لحاظ نال بھی وہ انہاں دی صورتحال درمیانی ہے، کوئی اتنی اچھی کوئی نہیں، بری بھی کوئی نہیں اتنی اچھی بھی کوئی نہیں۔ ہن خاندان دا کیا رویہ ہے؟ اور ہن بھی رشتہ داری دے حوالے دے نال تے ساڈے نال انہاں دی ڈیلنگ ہے، خوشی غمی دے وچ اساں ایک دوسرے وچ شریک تھیندے ہیں، لیکن او عنصر جڑا ہے مذہب والا فرق او اساں محسوس کریندے ہیں، لیکن اساں انہاں دی پرواہ کوئی نہیں سے کریندے، اساں انہاں دے جنازے دے نال شریک تھیندے ہیں وان کے، لیکن جنازہ کوئی نہیں سے پڑھدے، لیکن انہاں وچوں کچھ لوگ سارے جنازے دے وچ شریک آن تھیندے، نماز بھی سارے اکٹھے پڑھدے تے کچھ لوگ جڑے ہیں نماز نہیں پڑھدے جنازے دی، باقی سارے عیدیں دے اوتے ایک دوسرے دے گھر عیدی بھیجن آون ونجن او ہے پیا، زیادہ مخالفت کوئی نہیں کہ جی میں جانی دشمنی ہو ویندی ہے اس قسم دی نہیں، مذہبی ہے معاشرتی تے سماجی جی۔ اج ڈیرہ غازی خان دے بلاک 15 تو حضرت حکیم مولوی عبدالخالق صاحب دے حالات دے بارے امیر صاحب مولوی خان محمد صاحب محمد لقمان صاحب تہیم تو
ॻाल्हि बात करंदे पियासीं। मौलवी अब्दुल ख़ालिक साहिबु पुराणा डेरा गाज़ी खां इथां मुंतकिल थिया आहिनि। पहले इथों क़रीबन 20 मील के फासले उत्ते पुराणे डेरे गाज़ी खां ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਬੋਰ थी गया क़रीबन 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਥਿਆ। ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਹਨ। اللہ تعالیٰ نے انہوں کو آمدید قبول کرنے توفیق عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے اولاد کو انہیں نیکیاں کو قائم رکھنے توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔